آنکھ کھلی تو عجیب سا محسوس ہوا، ذہن پر ایک خوشگوار کیفیت طاری تھی، بدن پھول کی طرح سبک سبک معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے چند ساتھ چھت کو گھورا، ایک حسین فانوس روشن تھا، پھر احساسات کچھ اور جاگے اور بدن کے نیچے گداز محسوس ہوا۔ میں نے گردن گھمائی، میرے برابر ہی طالوت سو رہا تھا، سفید سلک کے بستر پر، حسین لباس میں ملبوس، میرے بدن پر بھی وہی لباس تھا۔ انہیں ہوش آ گیا ہے مادر ملکہ، ایک ترنم آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے دوسری طرف دیکھا، ایک حسین شکل نگاہوں کے سامنے تھی، قدیم طرز کے لباس میں، بڑا پرسحر چہرہ تھا، اور اس کے بعد کسی کے لباس کی سرسراہٹ، کوئی میرے قریب پہنچ گیا، میری پیشانی پر پیار بھرا ایک ہاتھ آ ٹکا۔ یوسف عبران، ایک پیار بھری آواز سنائی دی اور میں نے سرہانے کھڑی معمر عورت کی طرف دیکھا۔ تب میرا دماغ گھوم گیا، یہ چہرہ جانا پہچانا تھا، یہ شکل عبران بیٹے، عورت نے پھر پکارا اور میں اچھل پڑا۔ ہاں، یہ شکل میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں حشمت برادرز کے یہاں سے لوٹی ہوئی رقم لے کر ٹرین سے سفر کر رہا تھا اور پھر مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ تو طالوت کی والدہ تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ کیسی طبیعت ہے میرے لال؟ عورت کی آواز میں بے پناہ پیار تھا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں ماں، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہیں؟ بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں آپ کا عبران نہیں ہوں، آپ کا بیٹا وہ ہے۔ میں نے طالوت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہے؟ عورت آہستہ سے بولی، اور پھر اس نے سوتے ہوئے طالوت کا سینہ کھول کر دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ تم بھی میرے بیٹے ہو، میرے بچے، تم بھی میرے عبران کے ہم شکل ہو، اتنے ہم شکل کہ ماں بھی دھوکہ کھا گئی۔ مگر عبران کو کیا ہوا؟ اب میں کیا جواب دیتا؟ میرا تو خود دماغ گھوم گیا تھا، یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح منہ پھاڑے مہربان عورت کو دیکھ رہا تھا۔ طالوت ابھی تک یا تو بے ہوش تھا یا پھر گہری نیند سو رہا تھا۔ مادر ملکہ کی نگاہیں ہم دونوں کو بار بار دیکھ رہی تھی، پھر انہوں نے قریب کھڑی ہوئی کنیز کو مخاطب کیا۔ شبنمی، ذرا دیکھو تو، اگر سینے کا نشان نہ دیکھو تو کیا تم شناخت کر سکتی ہو کہ ان میں سے یوسف عبران کون ہے؟ سخت مشکل ہوگی مادر ملکہ، شبنمی نے جواب دیا۔ ارے لیکن میرا عبران ابھی تک کیوں نہیں جاگا؟ اسے جگاؤ شبنمی، مادر ملکہ نے کہا۔ آشمانہ، جاؤ جلدی سے سمیدانہ لاؤ، جلدی جاؤ۔ ابھی لائی، ایک دوسری کنیز نے مستدی سے کہا اور ایک طرف دوڑ گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے میرے لال؟ ملکہ میری طرف مخاطب ہو کر بولی۔ ہاں، میں اب ٹھیک ہوں مادر مہربان، میں نے جواب دیا۔ لیکن میرے عبران کے چہرے پر یہ زخم کیسے ہیں؟ خدا را مجھے ان زخموں کی رودات سناؤ، ملکہ نے بے چینی سے کہا۔ کچھ لوگوں نے آپ کے یوسف عبران کو مارا ہے۔ زمین کے انسانوں نے؟ ملکہ غضبناک ہو کر بولی۔ ہاں شبنمی، ملکہ نے غصے سے لرزتی آواز میں شبنمی کو پکارا۔ مادر ملکہ، شبنمی نے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ شمشان کو بلاؤ۔ جو حکم۔ شبنمی بھی باہر دوڑ گئی۔ ملکہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں آشمانہ ایک سفید پر لے آئی، ایسا حسین پر تھا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ملکہ نے طالوت کی طرف اشارہ کیا اور آشمانہ وہ پر طالوت کے چہرے سے رگڑنے لگی۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ طالوت کو ایک چھینک آئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں، اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے آواز لگائی، عارف، میں یہاں ہوں، میں نے جواب دیا۔ بھاگ چلو، گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے آ گئے، طالوت بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ کون آ گئے؟ بڑے میاں۔ ہوش میں آؤ طالوت، دیکھو تو صحیح تم کہاں ہو، میں نے کہا، اور طالوت خاموش ہو گیا۔ اب پہلی بار اس نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا تھا، اور پھر اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ عارف، وہ مضحکہ خیز آواز میں بولا۔ ہاں طالوت، مارے گئے بیٹے، یہ تو اپنا ہی قبیلہ معلوم ہوتا ہے۔ یوسف عبران، مادر ملکہ نے آواز دی اور طالوت نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ پھر اس نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر اچھل پڑا۔ ماں؟ دوسرے لمحے اس نے مستدی سے مسحری سے چھلانگ لگا دی اور مادر ملکہ سے لپٹ گیا۔ میرے بچے، میرے جگر کے ٹکڑے، مادر ملکہ نے بھی اسے بازوؤں میں بھینچ لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ طالوت بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کئی منٹ کے بعد دونوں علیحدہ ہوئے تھے۔ تجھے میری یاد کبھی نہیں آئی میرے لال؟ ملکہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ بار بار، مگر تمہاری تصویر میرے دل میں تھی، جب چاہتا دیکھ لیتا تھا، طالوت نے فوراً جواب دیا۔ مجھے تجھ سے بڑی شکایت ہے عبران، میں تیرے لیے تڑپتی تھی۔ کیوں ماں؟ میری آنکھیں تیری صورت کو ترستی تھیں۔ کیوں؟ کیا تمہارے دل میں میری تصویر نہیں تھی؟
طالوت نے اداکاری کرتے ہوئے کہا، ماں سے چالاکی کی باتیں کرتا ہے عمران، کاش تو ماں کا دل دیکھ سکتا۔ مجھے معاف کر دو مادر مہربان، لیکن تم نے بھی تو میری خواہش پوری نہیں کی تھی۔ تو جانتا ہے قصور میرا نہیں۔ ابا حضور بہت سخت گیر ہیں، اور ان کی سخت گیری کی سزا تو نے مجھے دی، کیوں؟ میں معافی مانگ چکا ہوں۔ اب تو نہ جائے گا مجھے چھوڑ کر؟ ماں نے پوچھا۔ ماں، میں نے نیچے کی دنیا میں رہ کر جھوٹ بولنا سیکھ لیا ہے، یہاں مجھ سے کوئی ایسا وعدہ نہ لو کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے، میرا دل بھی اس دنیا سے نہیں بھرا ابھی۔ طالوت نے صاف گوئی سے کہا۔ او، ماں نے سر جھکا لیا۔ اتنی دیر میں شبنمی واپس آ گئی، اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک شکل کا دیو قامت شخص تھا۔ ملکہ اسے دیکھتے ہی غضبناک لہجے میں بولی، شمشان، جاؤ زمین پر معلوم کرو میرے بچے کو کس نے مارا ہے، اس کے خاندان کو نیست و نابود کر دو، ایسی سزا دو اسے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے، جاؤ۔ جو حکم مادر ملکہ، شمشان نے سر جھکا دیا۔ ارے ٹھہرو شمشان، ٹھہرو، طالوت بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، اور شمشان رک گیا۔ ماں، ان کاموں کو تم رہنے دو، زمین کے حالات بہت الجھے ہوئے ہیں، براہ کرم ان معاملات میں تم دخل نہ دو۔ نہیں عمران، میں تمہارے زخم نہیں دیکھ سکتی، اس کی جرت کیسے ہوئی تھی؟ بات کچھ اور تھی ماں، خدا را میری بات مانو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ شمشان، تم جاؤ آرام کرو۔ کیا حکم ہے ملکہ عالیہ؟ شمشان نے پوچھا۔ مادر ملکہ کچھ دیر تک طالوت کو دیکھتی رہی، پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جب عمران تیار نہیں ہے تو رہنے دو۔ جو حکم۔ شمشان نے گردن جھکائی اور واپس چلا گیا۔ بال بچ گئے مسٹر عارف، خیر کیا یاد کریں گے؟ طالوت میری طرف دیکھ کر بولا۔ شبنمی، ماں نے پھر آواز دی، جی ملکہ عالیہ، یوسف عمران کے زخموں پر مرہم لگاؤ۔ تم نکاہت تو نہیں محسوس کر رہے میرے بچے؟ ماں کے لہجے میں بے قراری تھی۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ او بالکل نہیں ماں، انسانوں کی زمین پر تو یہ زخم عام ہے، کوئی انسان آپ کو زخموں سے خالی نظر نہیں آئے گا، طالوت نے جواب دیا۔ جہنم میں جائیں سارے کے سارے، انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، یہ ان کا دلچسپ مشغلہ ہے، انوکھا مشغلہ ہے، اور تجھے ایسے لوگوں سے دلچسپی ہے؟ دلچسپی اپنی جگہ ہے ماں، بہرحال وہاں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہماری دنیا میں نہیں ہوتے، اور تو ان کے درمیان رہنا چاہتا ہے، دل نہیں اکتاتا تیرا ان سے؟ وہ دنیا ہی ایسی ہے ماں، کون ہے جسے دکھ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، یہ اس دنیا کی خوبی ہے ماں۔ نہ جانے تجھے ہو کیا گیا میرے بچے، مادر ملکہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ وہی بچہ ہے جسے پہلے تیرے دھوکے میں لے آیا گیا تھا۔ ہاں، طالوت نے جواب دیا۔ کیا تجھے بھی یہ دنیا پسند نہیں آئی میرے بچے؟ مادر ملکہ نے مجھ سے پوچھا۔ یہ سکون کی دنیا عظیم ہے ماں، میری دنیا میں یہ سکون کہاں؟ میں نے جواب دیا۔ اس کے باوجود یہ اس دنیا میں خوش نہیں رہے گا، یہ زندگی میں ہنگامے چاہتا ہے، اس کا دل اپنی دنیا میں ہی لگے گا۔ طالوت نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ کیوں میرے بچے، کیا عمران ٹھیک کہہ رہا ہے؟ جی ماں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ عجیب بات ہے، عجیب ہو تم دونوں۔ شبنمی آ گئی اور طالوت کے زخموں پر مرہم لگا دیا گیا۔ بابا حضور خیریت سے ہیں ماں؟ ہاں ٹھیک ہیں، لیکن تیری جدائی سے خوش نہیں تھے، مجھ سے تو ناراض ہوں گے؟ ہاں۔ میرے بارے میں کس نے اطلاع دی؟ اسی بے چین راسم نے، نہ جانے کیوں وہ تیرا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ او، آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ نہیں، شاید شہنشاہ اعظم نے راسم کو بھی منع کر دیا تھا۔ شبنمی، اس بار طالوت نے کنیز کو آواز دی، شہزادے حضور۔ شبنمی نے آگے آ کر گردن جھکا دی۔ راسم کو تلاش کر کے لا جلدی۔ ابھی آئی شہزادے حضور۔ شبنمی جلدی سے باہر نکل گئی۔ مادر ملکہ پھر بیٹھ گئی تھی۔ ایک انتہائی خوش ذائقہ مشروب سے ہماری تواضع کی گئی۔ اس مشروب کو پینے کے بعد بدن میں قوت آ گئی تھی اور طبیعت بڑی ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد راسم آ گیا۔ آتے ہی وہ طالوت کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ میرے آقا، میرے شہزادے، وہ طالوت کے پیروں سے منہ رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوڑ یار، تو بھی بس یوں ہی نکلا۔ میری مجبوریوں پر نگاہ کریں شہزادے، میری مجبوریوں کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کو کیا معلوم راسم پر دن رات کس طرح گزرے ہیں؟ راسم تو کسی لمحے آپ سے دور نہیں رہا، ہماری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہنشاہ حضور نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں آپ کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤں، راسم نے گردن جھکا کر کہا۔ پھر ہمیں یہاں کیوں لایا گیا؟ طالوت نے ناگواری سے کہا۔ اس بات کا راسم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
ابا حضور نے ہمارے ساتھ ہمیشہ سختی کا سلوک کیا ہے امی، آپ زمین کے لوگوں کو سزا دینے پر تلی ہوئی ہیں، کیا میرے بارے میں آپ ابا حضور سے بات نہیں کر سکتی تھی؟ طالوت نے کہا۔ مادر ملکہ خاموشی سے سر جھکائے سوچتی رہیں، پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، راسم ہمیں حقیقت بتاؤ۔ کیا عرض کروں ملکہ حضور، آپ جانتی ہیں کہ میں اس وقت سے یوسف عبران کا خادم ہوں جب ان کی اور میری عمر 3 سال تھی۔ یوسف عبران نے مجھے کبھی خادم نہیں سمجھا اور ایک دوست کا درجہ دیا، چنانچہ جب وہ زمین پر گئے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ اس طرح میں بھی شہنشاہ کی نگاہوں میں معطوب تھا۔ حالات درست چلتے رہے، پھر ایک بدماش سادھو نے چالاکی سے عبران کو آگ میں گرا دیا اور ان کی ساری قوتیں سلب ہو گئیں۔ یہ عام انسان رہ گئے، چنانچہ اب میری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر جب یہ مزید پریشانیوں میں پھنسے تو میں مجبوراً شہنشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ میں نے درخواست کی کہ شہزادے کی مدد کی جائے تو شہنشاہ حضور نے مجھے قید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کا نافرمان ہوں۔ طویل عرصے کے بعد یہ قید ختم ہوئی اور مجھے یوسف عبران کے حالات معلوم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سو میں نے زمین پر دیکھا کہ چند لوگ ان کے ساتھ سختی کر رہے ہیں۔ میں نے شہنشاہ کو اطلاع دی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج کر انہیں یہاں بلا لیا۔ ملکہ نے گردن ہلائی، پھر بولی، تم کیا چاہتے ہو عبران؟ کچھ نہیں ماں، میں زمین کی سختیاں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں وہاں جاؤں گا ضرور۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم کچھ توقف کرو؟ نہیں مہربان ماں۔ آخر کیوں؟ زمین کے حالات میں نے وہاں کے کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کیا ہے، میری بھی زبان ہے۔ تم ان لوگوں کی نشاندہی کرو، وہاں ان کی امداد کی جائے گی۔ مجھے قبول نہیں، تم اپنے باپ کی مانند ضدی ہو۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ خیر، ہم شہنشاہ سے گفتگو کریں گے اور وہ گفتگو میرے حق میں ہوگی۔ ماں سے غلط توقع رکھتے ہو؟ ہرگز نہیں، طالوت نے جواب دیا۔ کافی دیر تک ملکہ عالیہ ہم دونوں سے گفتگو کرتی رہیں اور پھر وہ کنیزوں کو ہماری خبرگیری کی ہدایات کر کے چلی گئیں۔ طالوت نے ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فرما برداری کے سارے ریکارڈ آپ یہیں نہ توڑیں، کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھا یار، میں نے بے بسی سے کہا۔ آپ نے ملکہ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ اس سکون کی دنیا میں بھی رہنے پر آمادہ تھے۔ یار طالوت، خدا کے واسطے ان معاملات سے مجھے جس قدر دور رکھ سکو رکھنا۔ میں نے زندگی میں کبھی ماں نہیں دیکھی۔ ماں کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی ممتا مجھے مفلوج کر دیتی ہے۔ میں معوف ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھ سے کوئی بات کرائی تو وہ غلط ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اکیلا ہی پھنسا ہوا ہوں، مگر اب ہوگا کیا؟ طوفان آئے گا، گرج چمک ہوگی، نتیجہ اس کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ خدا محفوظ رکھے، حالات غلط رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پرواہ نہ کرو، آخر میں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک امید بن گئی ہے۔ کیا؟ اگر حالات موافق ہو گئے تو ممکن ہے میری بادشاہت مجھے مل جائے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے خلوص دل سے کہا، اور پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ ہماری تکلیف ایسی نہیں تھی کہ ہم بستر پر پڑے رہتے، لیکن بہرحال ماں کا حکم تھا، اس لیے ہمیں رات تک بستر پر رہنا پڑا۔ ہاں، رات کو ملکہ عالیہ بنفس نفیس ہمارے پاس آئیں۔ کیسے ہو بچوں؟ انہوں نے پوچھا۔ ماں کی دعا ہے، میں نے جواب دیا۔ کھانے کے کمرے میں چل سکو گے؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں ماں، صرف آپ کے حکم سے بستروں پر رہے ہیں۔ شکر ہے خدائے قدوس کا۔ ماں، طالوت آہستہ سے بولا۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بابا حضور سے گفتگو ہوئی؟ ہاں۔ کیسا موسم ہے؟ بہت خراب۔ اوہ، پھر میں کھانے کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ طالوت جلدی سے بولا۔ نہیں، چلو تو بہتر ہے، بہرحال تمہیں ان کا سامنا تو کرنا ہے، یوں بھی وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ عارف، طالوت نے مجھے پکارا۔ جی، میں آہستہ سے بولا۔ میرے لیے ایک کام کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں، میں نے مستدی سے کہا۔ پہلے کام تو سن لو، پھر فیصلہ کرنا، معمولی کام نہیں ہے، طالوت نے مسخرے انداز میں کہا۔ دل چاہے سنا دو، بہرحال میں آمادگی کا اظہار کر چکا ہوں، میں نے سکون سے کہا۔ تو میرے بھائی، کام یہ ہے کہ ہم دونوں یکساں لباس پہن کر بابا حضور کے سامنے جائیں گے۔ ابتدا ان کے غصے سے ہوگی، وہ وقت تم ان کے سامنے گزارنا، اور جب ان کا غصہ اتر جائے تو بتا دینا کہ تم یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہو۔ ملکہ ہنس پڑی۔ بڑے خود غرض دوست ہو عبران، دوست کے سر مصیبت ڈالنا چاہتے ہو؟ ہم لوگ اپنی مصیبتیں تقسیم کر لیتے ہیں ماں، کچھ مصیبتیں برداشت کرنے میں ماہر ہوں اور کچھ میں عارف۔ اب یہ مصیبتوں کی نوعیت ہوتی ہے کہ کون سی مصیبت
آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ اچھا شرارت نہیں، جلدی تیار ہو جاؤ۔ ماں خدا کے واسطے مجھے اس منزل سے گزر جانے دو، عارف میری مدد پر آمادہ ہے، تم اسے نہ روکو۔ یہ تو سوچو عمران کہ وہ ہمارا مہمان ہے، بعد میں سوچ لیں گے، طالوت شرارت سے بولا۔ بھائی جیسی تم لوگوں کی مرضی، تمہارا دوست ہے، تم جانو، ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور طالوت نے میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ تیار ہو جا استاد۔ تیار ہوں بھائی، ایک بات کا وعدہ کرو، قربانی سے پہلے کی دعا یاد ہے تمہیں؟ بالکل بالکل، تمہاری قربانی حلال ہوگی، پرواہ مت کرو۔ اچھا تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ، میں کھانے کے کمرے میں تمہاری منتظر ہوں، ملکہ نے کہا اور باہر نکل گئیں۔ آپ وعدہ کر چکی ہیں ماں کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں گی، طالوت چیخ کر بولا۔ اس کے بعد ہم تیاریاں کرنے لگے، ہم دونوں نے یکساں لباس پہنا، مشاتاؤں نے ہمیں سنوارا اور پھر ہم دونوں شبنمی کے ساتھ کھانے کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ طالوت کی نہ جانے کیا کیفیت ہو، حالت میری بھی خراب تھی۔ کھانے کے کمرے میں شہنشاہ موجود تھے، قہر و غضب کا پیکر، کشادہ پیشانی پر بل، بڑی بڑی آنکھوں میں سرخی، دیکھ کر ہی حالت خراب ہوتی تھی، لیکن ہم دونوں کو یکساں دیکھ کر تھوڑی سی الجھن صاف محسوس کی گئی، اور پھر میری بدبختی کے مخاطب بھی مجھے ہی کیا گیا۔ ادھر آؤ، بیٹھو۔ بادلوں کی گرج الفاظ میں ڈھل گئی، مجال تھی جو نہ جا بیٹھتا۔ نالائق ہو، احمق ہو، بولو، اعتراف کرو۔ جی، میں سہمے ہوئے انداز میں بولا۔ مجھے احمق سمجھتے ہو؟ جی نہیں، میں جلدی سے بولا۔ دشمن ہوں تمہارا؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم نے مجھ سے فریب کیوں کیا؟ مجھ سے نافرمانی کیوں کی؟ کیا میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا؟ میں خاموش رہا۔ دیکھ لیا اس دنیا کو جو تمہاری نگاہوں میں بہت خوبصورت تھی؟ کیسا پایا؟ کیا اب بھی وہ تمہارے لیے دلکش ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر کس نے کیا؟ بولو، پھر کس نے کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، شہنشاہ پرجلال انداز میں بولے۔ جی وہ میری حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ بس بکواس بند کرو، تم نہایت نافرمان ہو، تم نے حکم عدولی کی ہے، تم نے تلاش کرنے والوں کو بے وقوف بنایا، تم نے وہ کچھ کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ شہنشاہ نے غصے میں بہت کچھ کہا اور پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا، وہ نرم ہو گئے اور پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کھانا شروع کرو، اور سب خاموشی سے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کھانا نہایت خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد شہنشاہ بالکل پرسکون تھے۔ وہ کون تھا جس نے تمہاری قوتیں چھین لیں؟ جی میری، میں نے پھر گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ اور وہ کون تھے جو تمہیں اذیت دے رہے تھے؟ کیا چاہتے تھے وہ تم سے؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ کب تک وہ غریب ہدف ملامت رہے گا؟ بالآخر ملکہ سے میری حالت نہ دیکھی گئی۔ کیا مطلب؟ ہمارے یہاں اس سے قبل مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا، ملکہ نے کہا۔ آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ملکہ، یہ مہمان کہاں سے ہوا؟ یہ مہمان ہی ہے۔ کیوں؟ کیا یہ پھر وہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ بیچارہ تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا، ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر مہمان کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام عارف ہے۔ کیا مطلب؟ شہنشاہ چونک پڑے۔ اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتے آپ؟ اپنے خون کی بو بھی نہیں محسوس کرتے؟ کیسے باپ ہیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کون ہو جی تم؟ اس بار شہنشاہ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ عارف، میں ملکہ کی بات نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ اور عمران؟ وہ ہے، شہنشاہ حیرت سے بولے۔ جی، میں نے جواب دیا اور شہنشاہ بے ساختہ مسکرا پڑے، پھر وہ سنجیدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اور یہ پاجی خاموش بیٹھا رہا؟ بابا حضور، طالوت دوڑ کر شہنشاہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، دوبارہ اسے آواز نہ دیں، دوبارہ ناراض نہ ہوں بابا حضور۔ ارے احمق، میں اس بچے کو بلا وجہ؟ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے اسے پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ معاف کرنا بیٹے، میں نے تمہیں معاف کرنا، شہنشاہ نرم لہجے میں بولے۔ جی کوئی بات نہیں، مگر تم نے بھی تو نہیں بتایا۔ اوفو، تم دونوں اس قدر ہم شکل ہو کہ ہم دھوکہ کھا گئے، شہنشاہ مسکراتے ہوئے بولے۔ کوئی بات نہیں ہے بابا حضور، وہ فراخ دلی سے کہہ رہا ہے، طالوت بولا۔ تم نہایت نالائق ہو، کیا سمجھے؟ شہنشاہ اسے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے بولے، اور پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولے، آؤ تم بھی ہمارے سینے سے لگ جاؤ، تم ہمارے ہی بیٹے ہو، تمہاری سعادت مندی سے ہم بہت خوش ہوئے ہیں، لیکن بیٹے تم درمیان میں بول کیوں نہیں پڑے کہ تم عمران نہیں ہو؟ بول کیسے پڑتا؟ تمہارے شریر بیٹے نے اس سے کہہ دیا تھا۔ کیا؟ یہی کہ اس کے بدلے ڈانٹ وہی سن لے۔ اوہ،
اس کا مطلب ہے کہ عمران کا ہم شکل اعلیٰ ظرف کا انسان ہے اور ایک اچھا دوست ہے۔ شہنشاہ مسکراتے ہوئے بولے، اور کیا آپ کا بیٹا زمین کے گندے انسانوں کو دوست بناتا پھرے گا بابا حضور؟ طالوت جلدی سے بولا، بس تم نہایت نالائق ہو۔ راسم کو بلائیں بابا حضور اور اس سے معلوم کر لیں کہ میں نے زمین پر کتنی نالائکیاں کی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں دوبارہ زمین پر واپس جانا چاہتا ہوں بابا حضور، طالوت نے کہا۔ میرے غصے کو آواز نہ دو عمران، میرا جانا از حد ضروری ہے بابا حضور۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام میں نے وہاں شروع کیے ہوئے ہیں وہ ادھورے پڑے ہیں۔ کیسے کام؟ انسانیت کی فلاح کے کام۔ راسم آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، اس سے پوچھئے زمین پر جا کر میں نے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنی قوتوں سے تعمیری کام کیے ہیں، میں نے زمین پر سسکتے ہوئے انسانوں کے دکھ دور کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا بابا حضور، اور ابھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں میری ضرورت ہے۔ عمران بیٹے، زمین بہت وسیع ہے، اس کے رہنے والے عجیب ہیں، انہوں نے اپنے لیے خود مسائل پیدا کیے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، زمین کیا تھی، اس کے رہنے والے کس قدر پرسکون تھے۔ آسمان سے رزق اترتا تھا، انہوں نے وہ رزق کھو دیا، اور اب وہ اپنے لیے گوناگون دشواریاں پیدا کرتے رہے۔ تم ان میں کس کس کا دکھ بانٹو گے؟ دنیا تو دکھوں کی آبادی ہے۔ جس قدر بھی ہو سکے بابا، جو بھی سامنے آ جائے۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، انسانوں نے خود اپنی مٹی پلید کی ہے، لیکن ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو بے گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے بیٹے۔ آپ نے مجھے تعلیم تو یہی دی ہے بابا حضور کہ جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، وہ صرف تمہاری کوشش ہوگی اور تمہارے کام آئے گی، طالوت نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا نیکیاں کی ہیں تم نے زمین پر؟ شہنشاہ کے انداز میں پھر جھلاہٹ پیدا ہونے لگی تھی۔ طالوت نے ان کی خوب گرفت کی تھی اور وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ نیکیاں گنائی نہیں جا سکتی بابا حضور، بس اتنا عرض کروں گا کہ جو سر عام رسوا ہونے والے تھے میں نے انہیں رسوا نہ ہونے دیا، جو سفاک اور ظالم انسان کی قید میں تل ملا رہے تھے میں نے انہیں ان کی قید سے چھڑایا۔ آپ کو اگر اپنے دیے ہوئے سبق پر اعتماد ہے تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے مظلوم کو نظر انداز نہیں کیا۔ لیکن عمران بیٹے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں میری طرف لگی ہوئی ہیں، ان کا رواں رواں مجھے پکار رہا ہوگا، میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کون ہیں وہ جنہیں میں نے امداد کی آس دلائی ہے۔ لیکن یہ دنیا، میرا مطلب ہے شہنشاہ زیر ہوتے جا رہے تھے۔ آپ کی دنیا سکون کی دنیا ہے، آپ نے اپنی دنیا کو سکون دینے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ میں اس بے سکون دنیا کے چند لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے روک رہے ہیں بابا حضور، آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ شہنشاہ جھلا کر بولے۔ پھر یہ برہمی کیوں؟ یہ ناراضگی کیوں ہے؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ بفضل تعالیٰ میں ایک اعلیٰ نسب کا بیٹا ہوں۔ یہ تیری ماں نہیں ہے؟ ہیں بابا حضور۔ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ کو اس بات پر مسرت نہیں ہوتی کہ آپ کا بیٹا دکھی انسانیت کی خدمت کر کے اپنا فرض انجام دے رہا ہے؟ دنیا میں جا کر تو نے اور جو کچھ بھی کیا ہو عمران، بہرحال تو چرب زبان ضرور ہو گیا ہے، باتیں بہت اچھی کر لیتا ہے۔ بالآخر شہنشاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن عمران ہمارا کیا ہوگا؟ اگر آپ بخوشی مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں ماں۔ کیسی تجویز؟ شہنشاہ نے کہا۔ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہر ماہ کی 2 راتیں اپنی دنیا میں گزاروں گا۔ اوہ! شہنشاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کافی چالاک ہو گیا ہے یہ ملکہ۔ ہاں میں نے محسوس کیا ہے۔ پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ اس کی تجویز مناسب معلوم ہوتی ہے، تو سنو یوسف عمران، جس روز چاند ڈوبے تم یہاں پہنچ جاؤ، چاند کی ڈوبنے والی رات اور نکلتے چاند کی رات تم یہاں گزارو گے، اور سختی سے اس وعدے کی پابندی کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ ٹھیک ہے، تب میں تمہیں اس دنیا میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ بابا حضور، براہ کرم ہم دونوں کو وہیں پہنچوا دیں جہاں سے اٹھوایا تھا۔ طالوت بولا۔ کیوں؟ وہ لوگ تو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اگر وہاں نہ پہنچے اور دوبارہ پکڑے گئے تو وہ لوگ اس سے زیادہ زیادتی کریں گے، بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ مگر پکڑے ہی کیوں جاؤ گے؟ اس لیے بابا حضور کہ اب میں بھی ایک عام انسان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اوہ! وہ کون تھا جس نے تمہیں آگ میں ڈالا تھا؟ ایک ہندو ساہوکار تلکا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ نہیں، اسے میرے ہم شکل دوست نے قتل کر دیا۔ انسان بہرحال انسان ہے، اشرف المخلوقات،
دیکھ لو تم سے وہ نہ ہوا جو اس نے کر دکھایا۔ بہرحال پیر ابو زاس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے، شہنشاہ نے کہا، اور طالوت نے اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ طالوت نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، کیسی رہی استاد؟ لاجواب، کمال کیا ہے تو نے بدماش انسان۔ جن کہو جن، طالوت بولا۔ یہ پیر ابو زاس کون بزرگ ہیں؟ بڑے کام کی چیز ہیں، بس میں جلدی سے ہوا ہوں۔ ویسے تمہیں میرے معاہدے پر اعتراض تو نہیں ہے؟ کون سا معاہدہ؟ وہ ڈوبتے چاند کی رات والا؟ او نہیں طالوت، اعتراض کی کیا بات ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ اس طرح تمہارے والدین بھی خوش رہیں گے۔ 2 دن کی بات ہی کیا ہوتی ہے، میں نے خلوص سے کہا۔ سچ پوچھو تو یہ اتنی عمدہ بات ہوئی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس سے مجھے بڑی مراحت مل جائیں گی یقیناً۔ اچھا تو میری جان، اجازت، ممکن ہے کچھ وقت لگ جائے؟ خدا حافظ، میں نے کہا اور طالوت چلا گیا۔ میں ایک گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر میں ایک مسحری پر دراز ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور پھر نہ جانے غنودگی آ گئی یا میں ذہنی طور پر اتنا کھو گیا کہ کوئی احساس ہی نہ رہا۔ پیشانی پر ایک نرم و گداز سی گرماہٹ کا احساس ہوا تو آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلیں تو ایک رنگین بدن خود پر جھکے ہوئے پایا۔ 14 طبق روشن ہو گئے۔ جلدی سے اس کے نیچے سے سرک کر اٹھ گیا۔ عبران، اس کی مترنم آواز ابھری اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہی معاملہ تھا۔ میں نے سنا ہے عبران، تم نے واپس جانے کی اجازت حاصل کر لی ہے، اس نے کہا۔ جی ہاں۔ میرے دل کی آواز آج تک تمہارے کانوں میں نہیں پہنچی عبران؟ حسین خد و خال والی لڑکی نے اداس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ تار خراب ہوں گے، میں نے جواب دیا۔ کیا انسانوں کی آبادی میں کسی سے دل لگا بیٹھے ہو عبران؟ سینگ نکل آئے ہیں کیا میرے؟ میں نے کہا۔ پھر میری محبت کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ کیا تمہیں آج تک احساس نہیں ہوا کہ میں تمہیں کس قدر چاہتی ہوں؟ کبھی غور ہی نہیں کیا؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں؟ آپ کی قابلیت پر بھی میں نے غور نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں عبران نہیں ہوں۔ میں نے ڈراپ سین کر دیا اور وہ اچھل پڑی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر باہر بھاگ گئی۔ آہم، میں نے مصنوعی ڈکار لی اور سر ہلانے لگا۔ ابھی اور نہ جانے کتنے دلچسپ واقعات پیش آئیں گے۔ میں نے سوچا یہاں بھی عشق و محبت کے جراثیم کافی مقدار میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خاتون بھی عبران سے عشق کرتی ہیں؟ باہر صورت کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہم لوگ تو برہمچاری ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور پھر میری ذہنی رو عظمت پور کی طرف بھٹک گئی۔ شکیلہ کا معاملہ بے حد پر اسرار ہو گیا تھا۔ آخر وہ کیا تھی اور اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا تھا؟ اور پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں اچھل کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اوفو، اس انداز میں پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ کیسی غلطی ہو گئی۔ طالوت کہاں ہو یار، جلدی آؤ، میں نے کہا۔ ہم یہاں ہیں ہماری جان، کارنس سے طالوت کی آواز آئی اور میں اچھل پڑا۔ کارنس پر ایک خوبصورت پرندے کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ آ جاؤں؟ پرندے نے چونچ ہلاتے ہوئے کہا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجسمے کو گھور رہا تھا۔ دوسرے لمحے دھات کے بنے ہوئے مجسمے نے پر کھولے اور کارنس سے پرواز کرتا ہوا میری آغوش میں آ بیٹھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابے سیدھا بیٹھ، کیا اچھل کود مچا رہا ہے؟ پرندے نے پھر کہا۔ طالوت، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ لے یار، مجسمے نے کہا اور دوسرے لمحے طالوت میرے سامنے تھا۔ مجسمہ پھر بے جان ہو گیا تھا۔ ارے باپ رے، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا۔ سب کچھ ہے میری جان، نئے ساز و سامان سے آراستہ طالوت آپ کی خدمت میں۔ تو تمہاری قوتیں واپس مل گئیں؟ پیر سائیں زندہ باد، بابا حضور نے مخصوص ہدایات کے ساتھ تو بھیجا نہیں تھا، چنانچہ جو چاہا مانگ لیا۔ مبارک ہو یار، دلی مبارکباد۔ مجھے کیوں پکار رہے تھے؟ بس ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ کیسا خیال؟ طالوت نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ طالوت کے چہرے کی دمک سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے۔ ظاہر ہے اس کی کھوئی ہوئی دولت اسے مل گئی تھی۔ ہوٹل میں ہمیں شکیلہ ملی تھی؟ ہاں۔ اور اس کے انداز میں اجنبیت تھی؟ ہاں تھی۔ کیا وہ حقیقتاً اجنبی نہیں ہو سکتی؟ کیا مطلب؟ یار کہیں وہ افشاں تو نہیں تھی؟ طالوت بھی ہکا بکا رہ گیا۔ کئی منٹ تک وہ خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، یہ حقیقت ہے عارف، جب گردش ہوتی ہے تو انسان کا ذہن بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے نہیں سوچی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے میرے دوست، ہو سکتا ہے یہی بات ہو، لیکن وہ افشاں تھی تو اس کا مطلب ہے
کافی چالاک لڑکی ہے اور کسی مصیبت میں نہیں ہے۔ ارے تم نے محسوس نہیں کیا؟ ہاں یقیناً۔ پھر تو وہ جان بوجھ کر گھر سے غائب ہے۔ ابھی قیاس آرائی مناسب نہیں ہے، وہاں چل کر ہی غور کریں گے۔ بس اب یہاں سے بھاگو، طالوت نے کہا۔ یہ تو تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اجازت لے لی؟ بس اجازت ہی لینا ہے۔ ویسے یار تم نے ذہن ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ بات عین ممکن ہے کہ وہ افشاں ہی ہو۔ ہم بیچاری شکیلہ کی طرف سے یوں ہی بدگمان ہو گئے تھے، مگر پھر شکیلہ کہاں گئی؟ تبرک، وہی تبرک۔ او تبرک بیٹے سنبھلو، اب تمہاری شامت آ ہی گئی، دیکھ لوں گا تمہیں اچھی طرح، طالوت نے گھونسا بناتے ہوئے کہا اور میں ہنس پڑا۔ در حقیقت بیچارے تصدق کی تو اب شامت آ ہی گئی تھی۔ آؤ عارف، اب مادر ملکہ اور شہنشاہ سے اجازت لے لیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ ویسے ابھی کچھ دیر قبل ایک خاتون میرے پاس آئی تھیں، میں نے اس کے ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ خاتون؟ طالوت نے میری طرف دیکھا۔ ہاں۔ کیا فرماتی تھیں؟ عشق۔ اللہ اکبر، پھر تم نے معذرت کر لی؟ ہاں، میں نے تصحیح کر دی کہ میں یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہوں، چنانچہ وہ فرار ہو گئیں۔ نہایت مناسب۔ کون خاتون تھی؟ میں کیا جانوں، طالوت نے آنکھیں پھاڑ دیں۔ کیا مطلب؟ بھئی ایک آدھ ہو تو یاد بھی رکھوں، نہ جانے کون کون ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا اور میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ شہزادہ تھا، اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ملکہ عالیہ اور شہنشاہ کے حضور پہنچ گئے اور طالوت نے ان سے اجازت طلب کی۔ اتنی جلدی کیا ہے عبران، ایک آدھ دن اور رکو، میں حسب وعدہ ضرور حاضر ہو جاؤں گا مادر مہربان، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی مجھے جلدی ہے، اجازت دیں، نہایت مشکور رہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بار پھر تمہارا وعدہ یاد دلا رہا ہوں، چاند ڈوبنے والی رات تم یہاں ہوگے، اس وعدے میں کبھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، شہنشاہ نے کہا۔ آپ مطمئن رہیں بابا حضور، طالوت نے جواب دیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ماں اور باپ کے ہاتھ چومے۔ ملکہ نے میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا، شہنشاہ نے مجھ سے مصافحہ کیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ راسم ساتھ نہیں جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ طالوت نے کہا اور پھر آواز دی، راسم؟ حاضر، راسم نے بائیں سمت سے جواب دیا۔ کیا انتظامات ہوئے؟ جو حکم، راسم نے جواب دیا۔ تب میرا خیال ہے اہتمام کی ضرورت نہیں، وہ اپنا تبرک کہاں ہے؟ عظمت پور کے باغات میں۔ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے، راسم نے جواب دیا۔ طالوت نے آہستہ سے کہا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میرے نزدیک آ جاؤ عارف، اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب کیا حرکت کرنے والا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اونچا کیا اور میں گرنے سے سنبھلنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن راسم نے ہاتھ نیچے کر لیا اور میرا سر چکرا گیا۔ پھر میں نے سرسبز درخت دیکھ کر گہری سانس لی تھی۔ تکنیک میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، شکار ہوں تمہارا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ غلط، ہمارا شکار تو بھائی تبرک ہیں، آؤ ذرا ان کی زیارت کریں۔ پروگرام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مرمت کریں گے خبیث کی، طالوت دانت پیس کر بولا۔ اس میں کیا مزہ آئے گا طالوت، پھر تم بتاؤ۔ میرا خیال ہے اسے تنگ کیا جائے۔ کس طرح؟ یار تم بھی یہی پوچھ رہے ہو، تمہارے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ کیا خیال ہے اس سے شکیلہ کے بارے میں معلوم کریں؟ وہ بھی معلوم کر لیں گے، تب پھر آؤ، طالوت نے کہا اور ہم اس عمارت کی طرف چل پڑے جہاں تصدق کے موجود ہونے کے امکانات تھے۔